والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ توبہ مکمل ہو چکی ہے اور آج سے سورہ الانفال کا آغاز ہوگا. ہم شروع سورت سے لے کر انشاءاللہ آیت نمبر 4 تک آج تلاوت کریں گے. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. سورہ الانفال مدنی صورت ہے. الانفال چونکہ یہ لفظ اس صورت کے پہلی آیت کے اندر ذکر ہوا ہے، اسی نسبت سے اس صورت کا نام سورہ الانفال رکھا گیا ہے. مدنی صورتوں کے جو خصائص ہیں اور صفات ہیں اسی اعتبار سے اس صورت کی خصوصیات بھی ہیں. سورہ التوبہ در حقیقت سورہ الانفال کا ہی ایک اگلا حصہ ہے اور ہم نے سورہ توبہ کے آغاز میں اس پر تفصیلی بات بھی کی تھی. تو جس طرح سورہ التوبہ کے اندر مشرکین سے نبٹنے سے متعلق جہاد کے تال اور دیگر منافقین کے کردار پر بھی بات چیت ہوئی، تو اس صورت کا بھی موضوع تقریباً وہی ہے، بلکہ سورہ توبہ اس کے موضوع سے متصل ہے. ہم چونکہ ذرا
دوسری ترتیب سے چل رہے ہیں، تو اس اعتبار سے سورہ توبہ کے اندر جو موضوعات ہیں وہ سورہ انفال کے اندر ابتدائی طور پر ذکر ہوئے، اور اس کے بعد ان کا تتمہ جو تھا وہ سورہ توبہ کے اندر تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ یسألونک عن الانفال، یہ آپ سے غنیمتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، کہہ دیجئے غنیمتیں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے۔ فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات میں اصلاح کا پہلو غالب رکھو۔ واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ انما المؤمنون، یقیناً مومن تو وہ ہیں، الذین اذا ذکر اللہ، کہ جنہیں جب اللہ رب العزت کی نصیحت آتی ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُ، اور جب ان کے اوپر اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، تو وہ انہیں بڑھا دیتی ہیں ایمان کے اندر، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز کو قائم کرنے والے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے خرچ کرنے والے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی در حقیقت حق سچے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے درجات ہیں ان کے رب کے ہاں، ومغفرت، اور بخشش ہے، ورزق کریم، اور باعزت رزق ہے۔ فرمایا یسألونک عن الانفال، انفال جمع ہے نفل کی۔ عربی زبان میں نفل کا لفظ بہت سارے معنوں میں بولا جاتا ہے۔ اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے زائد، زیادہ، جیسے فرض کے مقابل نفل ہوتا ہے۔ یہ ایک وہ عبادت ہے جو فرض ہے، لیکن جو زیادہ کرنا چاہے تو وہ جو زیادہ کرتا ہے وہ نفل ہے، جیسے فرض نماز ہے اور نفلی نماز ہے، اسی طرح فرض صدقہ زکوٰۃ ہے اور نفلی صدقات ہیں۔ تو چونکہ اصل تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جہاد کرنا اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری میں اور اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہے، لیکن اس جہاد میں اگر غنیمت مل جائے، یعنی مال غنیمت، دشمن کا چھوڑا ہوا مال مل جائے، تو وہ زائد ہے، یعنی وہ ایک اضافی چیز ہے، تو اس لیے اس کو نفل کہا گیا یا انفال کہا گیا۔ تو یہاں پر اس کا جو ترجمہ ہے وہ انفال بمعنی غنیمتیں ہیں، کیونکہ یہ آیت ایک خاص تناظر میں اتر رہی۔ غزوہ بدر میں مسلمان چونکہ پہلی مرتبہ باقاعدہ طور پر ایک لشکر کی صورت میں مشرکین کے آمنے سامنے ہوئے، تو جب اللہ رب العزت نے فتح نصیب فرمائی تو مسلمانوں کی گروہ جو ہے وہ مختلف کاموں پر ڈیوٹی دینے لگ گئے۔ کچھ صحابہ کرام مشرکین کے پیچھے دور تک گئے تاکہ اگر وہ واپس آنے کا کوئی پلان بنا رہے ہوں تو ان کو وہیں سے بھگایا جا سکے، کیونکہ اس زمانے میں جنگ میں ایک طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ دشمن جب دیکھتا تھا کہ حملہ بڑا سخت ہو گیا ہے تو وہ وقتی طور پر پسپائی اختیار کرتا تھا، اور ایسے لگتا تھا جیسے وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گیا، اور جب وہ تھوڑا دور چلا جاتا تھا اور جو غالب آنے والے اپنی یعنی ذہن کے مطابق غالب آ چکے ہوتے تھے وہ مال غنیمت وغیرہ سمیٹ رہے ہوتے تھے، تو وہ آ کر اوپر سے ایک دم سے اچانک سے حملہ کر دیتا تھا۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے ایک گروہ وہ تھا جو مشرکین کے پیچھے پیچھے گیا تاکہ اگر ان کا کوئی ارادہ ہو کہ وہ واپس آ رہے ہوں تو ان کو رستہ بھی روک سکے اور فوری طور پر پیچھے رہ جانے والے مسلمانوں کو باخبر بھی کر سکے کہ جو ہے نا حملہ دوبارہ ہونے والا ہے۔ صحابہ کا ایک گروہ وہ تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا کر لیا کہ اگر خدا نہ خواستہ مشرکین کی طرف سے دوبارہ حملہ ہو جس کا احتمال ہے تو ایسا نہ ہو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ پائیں۔ اور ایک گروہ وہ تھا جس نے جو میدان جنگ تھا اس کی جو ترتیب تھی وہ دیکھنی شروع کر دی اور جو جو چیزیں تھیں ان کو سمیٹنا شروع کیا اور مال غنیمت جو ہے وہ اکٹھا کرنا شروع کی۔ زمانہ جاہلیت میں مشرکین کے ہاں یہ رواج تھا کہ کسی بھی جنگ کے اندر جو بندہ جس کو قتل کرتا تھا اس کا سامان سارا اس کا ہو جاتا تھا۔ دوسرا، جو بندہ جو چیز سمیٹ کر آتا تھا
وہ بھی اس کی ہوتی تھی، یعنی جس نے میدان میں سے جو اٹھا لیا وہ اس کا، جو زیادہ اٹھا لے وہ زیادہ اٹھا لے اور جو کم اٹھائے وہ کم اٹھائے۔ اب جب غزوہ بدر میں فتح ہو گئی اور صحابہ کرام یہ ساری ذمہ داریوں سے فارغ ہو کر آئے، تو جن صحابہ نے مال غنیمت سمیٹا تھا پرانے دستور کے مطابق انہوں نے کہا کہ یہ مال ہمارا ہے۔ جو مشرکین کے پیچھے گئے تھے انہوں نے کہا کہ تم ہم سے زیادہ اس میں حقدار نہیں ہو، اس لیے کہ تمہیں تو موقع ملا کہ تم نے میدان میں وہ چیزیں اٹھا لی، وگرنہ ہم تو دشمن کے پیچھے پیچھے گئے تھے تاکہ اس کا تعاقب کر سکیں اور دوبارہ حملے سے بچا سکیں۔ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے داری کیا، فریضہ سر انجام دیا تھا، وہ کہنے لگے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈیوٹی کر رہے تھے، اس وجہ سے ہم میدان میں یہ چیزیں نہیں سمیٹ سکے، اس لیے تم ہم سے زیادہ حقدار نہیں ہو۔ اس پر یہ تنازع پیدا ہوا کہ غنیمتیں کس طرح تقسیم ہوں گی، تو اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائی کہ یسألونک عن الانفال، آپ سے یہ غنیمتوں کے متعلق پوچھ رہے ہیں کہ یہ کس طرح تقسیم ہوں گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لو، قل الانفال للہ والرسول، یہ جتنی بھی غنیمتیں ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کی ہیں، یعنی کسی کا ذاتی استحقاق ان غنیمتوں پر کوئی نہیں۔ اس لیے کہ ایک تو سابقہ امتوں پر مال غنیمت حرام تھا، یعنی جتنی بھی سابقہ امتیں ہیں وہ جب اپنے انبیاء کے ساتھ قتال کے لیے نکلتی تھیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ دشمن جو مال چھوڑ کر جائے گا وہ ان میں تقسیم ہوگا، ایسا نہیں ہوتا تھا، وہ ان کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں تھا، ملکیت میں لینا جائز نہیں تھا۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے یہ فضل بھی فرمایا کہ ان کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص انعام ہے کہ جہاد کے ثواب کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مال غنیمت بھی حلال کر دیا ہے۔ دوسری بات، اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ فتح اور کامیابی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غزوہ احد میں جہاں تھوڑا سا ایک حکم صحابہ کرام اجتہادی غلطی کرتے ہوئے اس سے انہوں نے صرف نظر کیا تو فتح شکست کے اندر بدل گئی۔ اس لیے اصل فتح اور کامیابی اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کے اندر ہے، تو مال غنیمت کے متعلق اصل فیصلہ کرنے کا اختیار بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہے۔ تو فرمایا فاتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس کے معاملات کو صلح کی طرف رکھو، آپس کے معاملات کو خرابی کی طرف نہ جانے دو، کہ دنیا کے اس تھوڑے سے مال کے پیچھے تم ایک دوسرے کے ساتھ تنازع کرنا شروع کر دو، اختلاف کرنا شروع کر دو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ دنیا کے کسی بھی معاملے میں اگر کچھ لوگوں کے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے اور وہ ایمان کے دعوے دار ہوں تو ان میں سے ہر کسی کی مرضی کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ فیصلہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق ہوگا۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اگر تم کسی چیز کے اندر تنازع کا شکار ہو جاؤ تو اسے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاؤ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ ہوگا وہی اصل فیصلہ ہوگا۔ اور تیسری جگہ اللہ نے بڑی فراحت کے ساتھ فرما دیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یکون فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم، یہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنے درمیان قابل تنازع یا اختلاف والی چیزوں میں آپ کو فیصل نہ بنا لیں، اور پھر جب آپ کوئی فیصلہ فرما دیں تو اس فیصلے کے قبول کرنے میں ان کے دل کے اندر کوئی کدورت بھی نہ ہو، کوئی چبن بھی نہ ہو۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جو آپ نے فیصلہ کیا ہے اس کے متعلق دل کے اندر کوئی میل بھی نہ ہو، اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ یعنی اطاعت اور فرما برداری بھی، اور اطاعت اور فرما برداری بھی شرح صدر کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ، اس کو اپنے اوپر ٹیکس سمجھ کے یا ناانصافی سمجھ کے نہیں۔ تو جو متنازع باتیں ہیں اگر کبھی ہو جائیں تو یہ دیکھنا ہے کہ کتاب و سنت کے اندر کیا حکم آیا، اور اس کو پھر تسلیم کرنا یہ ایمان کے تقاضوں میں سے ہے
یہ کوئی آپشنل نہیں ہے کہ میں نے مان لیا تو مان لیا اور نہ مانا تو نہ مانا. ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره. کسی مومن مرد اور عورت کے لیے اس بات کی اجازت ہی نہیں کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول کسی بات میں فیصلہ کر دے تو وہ کہے کہ اب اس معاملے میں میرا اپنا بھی کوئی اختیار. ان کا اس معاملے میں اختیار ختم ہو جاتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے پر انسان سر تسلیم خم کر کے سرنڈر کر کے غیر مشروط اطاعت اور فرما برداری کا اعلان کرتا ہے. یہ غیر مشروط فرما برداری کا جو اعلان ہے اس کا صرف دعویٰ نہیں چاہیے اللہ کو، بلکہ اس دعوے کو ثابت بھی کرنا پڑے. اور وہ دعویٰ ثابت کہاں ہوتا ہے؟ انہی معاملات میں جہاں انسان کو اپنا بظاہر کچھ جاتا ہوا محسوس ہوتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ نہیں ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے تھا، لیکن جب اس کو بتایا جاتا ہے کہ اللہ کا حکم تو یہ ہے، اللہ کے رسول کا طریقہ تو یہ ہے، تو وہ ایک دم سرنڈر کر دیتا. اس لیے فرمایا انما المؤمنون، یقیناً مومن تو وہ ہیں، اذا ذکر اللہ، جب ان کو اللہ کی یاد دلائی جاتی ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں. ان کو جیسے ہی بتایا جاتا ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے تو وہ اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ یہ کچھ نہیں کرتے، بلکہ ان کے دل ڈر جاتے ہیں کہ ہم کہیں اللہ کی نافرمانی نہ کر رہے ہوں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ایمان میں آگے بڑھ جاتے ہیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں. یہاں پر یہ بات کیوں کہا وہ اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں؟ دنیاوی مال کے جو معاملات ہیں نا، بندہ ان میں زیادہ حریص واقع ہوا. جب مالی معاملات میں تنازع آتا ہے تو اس کو لگتا ہے میرا نقصان ہو رہا، اب میں اگر دوسرے کو اس کا حصہ دوں تو میرے پاس تو کمی ہو رہی ہے، اور میں کسی طریقے سے ہیلے بہانے سے کچھ نہ کچھ کر کے اپنے پاس زیادہ روک لوں. اچھا کتنے لوگ ہیں جو مختلف ہیلے بہانے کرتے ہیں، جھوٹے کاغذ بناتے ہیں، جھوٹے کیس دائر کرتے ہیں اور دوسروں کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں. اچھا بعض لوگ ایسے ہیں یہ کرنے کی ہمت تو نہیں ہوتی، کر پاتے، کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے یہ آپ کا حصہ ہے، آپ کو میں نے دینا ہے، لیکن دل جو ہے نا اس کے کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا، تو وہ اس مال کے اوپر قبضہ جما کر بیٹھے رہتے ہیں. اور جب کبھی ان کو کوئی یاد کرائے کہ آپ کے پاس میرا مال ہے، یہ میرا وراثتی حصہ ہے، یہ آپ نے میرے سے فلاں وقت پہ چیز کہا لی تھی، اب آپ نے مجھے واپس کرنی ہے، یا یہ ہمارے کاروباری لین دین تھا اور آپ نے مجھے اس میں ادائیگی کرنی، ہاں جی دینی ہے دینی، ہاں جی دینی ہے دینی، کب دینی ہے؟ بس جی تھوڑا ہی عرصے کے بعد، میں اپنے کچھ معاملات سیدھے کر لوں پھر آپ کو دیتا ہوں. اپنے معاملات کب سیدھے ہوں گے؟ اور دیکھیں نا جی یہ گھر اگر بیچ دیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ اچھا اس کو یہ احساس نہیں ہے کہ جو دوسرا ہے اس کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا وہ خود بیٹھ کر انجوائے کر رہا ہے، وہ کہاں جائے؟ اس کی جو ضرورت ہے وہ کیسے پوری ہو؟ اب بیٹھے سال پہ سال گزر رہے ہیں اور وہ قبضہ نہیں چھوڑ رہا. کچھ سالوں کے بعد یہ تنازع بنتا ہے جب بہنیں یا بھائیوں میں سے کوئی ذرا شدت کے ساتھ جو ہے نا مطالبہ کرنے لگتا ہے تو فوراً ان کو یاد آتا ہے آپ نے تو آنکھیں پھیر لی، آپ کی نظر مال کے اوپر ہے، آپ نے تو رشتہ داری بھلا دی. یعنی تم قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے، تمہاری نظر مال کے اوپر نہیں ہے، جو اپنے حق کا مطالبہ کر رہا ہے اس کی نظر مال کے اوپر ہے. کیسی انسان کو شیطان آ کر جو ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے. بات صرف کیا ہے؟ دل اللہ کی اطاعت کی طرف آمادہ نہیں ہے. زبان سے کہہ نہیں سکتے کہ جی میں تمہیں حصہ نہیں دیتا، لیکن دل جو ہے وہ دینے کو تیار نہیں، قبضے سے نکالنے کو تیار نہیں. یہ انتہائی بدترین ایمانی کیفیت ہے، اور ایسے شخص کو اللہ کے سامنے ڈرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کا ایک بالشت بھی زمین ناحق دبا لی، قیامت کے دن وہ 7 زمینوں کے برابر توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالی جائے گی اور اس کو حساب دینا پڑے گا. اور وہاں پر انسان کو اپنی نیکیاں دے کر حساب پورا کرنا پڑے گا یا دوسروں کے گناہ اپنے ساتھ لے کر حساب برابر کرنا پڑے گا. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل ایمان وہ ہیں جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی آیت میں اللہ کا ذکر آتا ہے کہ اللہ نے ایسا کہا ہے، وہ ڈر جاتے کہ نہیں بھائی ہم ایسا نہیں کر سکتے. اللہ کی آیات تلاوت ہوتی ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے کہ جب اللہ نے یہ کہا ہے تو اللہ میرا نقصان نہیں کرے گا. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جب اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ رزق دینے والا ہے تو اللہ رب العزت کبھی بھی مجھے کمی نہیں لگائے گا. تو وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے مالی معاملات کے اندر بالخصوص اور دیگر تمام حقوق میں اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والے ہوتے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ،
یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کے قائم کرنے والے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے رزق دیا ہے خرچ کرنے والے. اہل ایمان کی یہ دو علامتیں قرآن مجید میں جا بجا ذکر ہوئی کہ نماز کا قائم کرنا ایمان کی علامات میں سے ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنا ایمان کی علامات میں سے ہے. نماز کا قائم کرنا اس لیے ایمان کی علامات میں سے ہے کہ بندہ پورا دن میں بار بار یہ احساس کرتا ہے کہ میرا یہ وقت اللہ کا دیا ہوا ہے اور مجھے یہ اللہ کے سامنے حاضری کے بغیر نہیں گزارنا. تو اس کے دل کے اندر ایک احساس ہے، تبھی تو وہ نماز پڑھتا ہے. جو مال اس کے پاس ہے اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اللہ نے میرے اس مال میں دوسروں کا حق رکھا ہے اور دیا بھی اللہ نے ہے، اس میں سے تھوڑا سا مجھ سے مطالبہ کیا ہے، اس لیے میں اس میں سے خرچ کروں گا. تو یہ دونوں باتیں اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک بندے کے اندر ایمان نہ ہو. تو ایمان کی علامات میں سے یہ ہے اولئک هم المؤمنون حقا، فرمایا یہی مومن حق ہے، یہی سچا مومن ہے. کیا کیا اس کے اندر صفات ہیں؟ ایک، اللہ رب العزت کی کہ ذکر پر اس کا دل ڈرتا ہے. اس کو جب کوئی یہ کہتا ہے اللہ سے ڈرو تو وہ ڈرتا ہے، وہ بے باک ہو نہیں پھرتا. دوسرا، اللہ کی آیات سے اور اس کی تلاوت سے اور اس کا معنی اور مفہوم پتہ لگنے سے اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تیسرا، وہ اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہوتا ہے. چوتھا، وہ نماز قائم کرنے والا ہوتا ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہوتا ہے. یہ 5 صفات ہیں جس پر اللہ نے یہ گارنٹی دی ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں جو حقیقت میں مومن ہیں. اور اللہ نے فرمایا لہم درجات عند ربہم، انہی کے لیے اللہ کے ہاں درجات ہیں. یہ آگے بڑھنے والے اعمال ہیں، درجات طے کروانے والے اعمال ہیں. ومغفرۃ ورزق کریم، اور اللہ سے بخشش حاصل کرنے والے اور بڑا عزت دار رزق حاصل کرنے کے والے کام ہیں. رزق کریم، بڑا باعزت رزق ہے جو اللہ نے ان کو عطا فرمانا ہے. یاد رکھیے یہ باعزت رزق دنیا میں بھی ہے کہ اللہ رب العزت ان کو پھر ذلیل اور رسوا نہیں کرتا. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے یاتیہ الدنیا وہی راغمہ، دنیا اس کے پاس آتی ہے اور وہ ایسے، یعنی دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے. یہ دنیا کے پیچھے ذلیل نہیں ہو رہا ہوتا، یہ آگے آگے ہوتا ہے اور دنیا اس کے پیچھے پیچھے ہوتی. ایک ہے بندہ دنیا آگے آگے دوڑ رہی ہے اور یہ کھجل خوار ہو کر اس دنیا کے حصول کے لیے اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، لیکن دنیا اس کو مل نہیں رہی. مل رہی ہے تو بڑی خواری کے ساتھ مل رہی. لیکن جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں چلتا ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہے اور اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کے پاس دنیا آتی ہے وہی راغمہ، وہ بڑی مطیع اور فرما بردار ہو کر ایسے سہولت کے ساتھ اس کے پاس آ جاتی. بندے کو پتہ لگتا ہے یار میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ مجھے یہاں سے بھی رزق دے دے گا، اتنی آسانی سے دے دے گا، اور میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا میں اس مقام پر بیٹھ جاؤں گا. آج ہم سوچتے کبھی کسی وقت میں ہم نے سوچا نہیں تھا ہم یار اس قسم کی سواری کے مالک بن جائیں گے، اس قسم کے گھر کے مالک بن جائیں گے. زندگی میں کسی وقت ہم میں سے کسی نے پلان کیا ہوگا کہ جی میں کبھی کچھ جوڑ جاڑ کر اپنے بچوں کے لیے گھر بناؤں گا. آج اللہ نے وہ گھر دے دیا تو بندے کو پتہ نہیں لگتا کہ کیسے اللہ نے دے دیا، کیسے اسباب جڑ گئے. سوچتے تو سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیسے جڑ جائیں گے، لیکن اللہ نے جوڑ دی. اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باعزت رزق دنیا میں بھی، اور آخرت میں تو اللہ نے اپنے بندوں کو جو کچھ دینا ہے وہ بہت بڑی عزتوں والا ہے. کل کائنات کے سامنے اللہ رب العزت نے عزتوں سے نوازنا ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب.